अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्क और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारी अहम ख़बरें हैं जो आपके सामने रखी हैं, ख़ासकर गज़ा के ताल्लुक़ से। वहाँ क्या हो रहा है, क्या हालात वहाँ के बने हुए हैं, और उसके साथ हिंदुस्तान से जुड़ी भी कुछ अहम और ख़ास ख़बरें हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल आपको बताते चलें कि वक़्त तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ राय देने की आखिरी तारीख़ में 2 दिनों की तौसीक़ कर दी गई है। यानी आखिरी तारीख़ जो जुमे के रोज़ थी वो बढ़ाकर इतवार तक कर दी गई है। यानी कि आज और कल का मौका है कि जिन्होंने अब तक अपनी राय जेपीसी को नहीं भेजी है वो जो है भेज सकते हैं। अगर कल तक की बात करें तो तकरीबन 4 करोड़ के करीब मुसलमानों ने अपनी राय जेपीसी को भेज दी हैं। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र से राय भेजी गई है, उसके बाद कर्नाटक और फिर उत्तर प्रदेश और फिर उसके बाद दीगर रियासतों से। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना फजल रहीम मुजद्दिदी ने इस सिलसिले में एक वीडियो भी जारी की है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया और इदारों, मसाजिद, मदारिस, समाजी कारकुनान की तरफ से जिस इत्तेहाद और बेदारी का सबूत दिया गया है उसे बरकरार रखते हुए अपनी आराब भेजने का सिलसिला जारी रखने पर भी उन्होंने जोर दिया है। आप तमाम हजरात ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उसके QR कोड और लिंक के जरिए भरपूर तरीके से अपनी राय भेजने का सिलसिला जारी रखा, और आपने ये साबित किया कि इस मुल्क का मुसलमान इस मुल्क के दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का एहतराम करते हुए अपने दीनी और मिली तशख़्ख़ुस के साथ इस मुल्क में रहना चाहता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ये ऐलान किया जाता है कि अभी ईमेल भेजने का सिलसिला जारी रखें। बता दें कि एक तरफ मुसलमान अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि बीजेपी भी इस मामले में अब सरगर्म हो गई है और उन्होंने अपने अराकीन पार्लियामेंट के लिए वक्फ बिल की हिमायत में जेपीसी को आरा भेजने के लिए अहदाफ मुकर्रर किए हैं। उन्हें कहा गया है कि बड़ी तादाद में जो है अपनी तरफ से वो आरा को भेजने की कोशिश करें। बहरहाल मुसलमान भी अपनी तरफ से कोशिशें कर ही रहे हैं और इसी का सबूत है कि तकरीबन 4 करोड़ आरा जो है वो भेजी जा चुकी हैं और अब भी वक्त है आज और कल का, यानी कि इतवार रात तक जो है अपनी राय भेजी जा सकती हैं। जिन्होंने अभी तक अपनी राय नहीं भेजी है वो QR कोड को स्कैन करके अपनी राय भेज सकते हैं। तो नाज़रीन, हिंदुस्तान से जुड़ी खबरों की तफसीलात से कबल गज़ा की खबरों पर एक मुख्तसर से नज़र करेंगे। जंग के 344वें रोज़ भी गज़ा की पट्टी पर इसराइली जारी है। इसराइली कब्ज़े के छापों में बच्चों और ख़वातीन समेत मुतअद्दिद अफराद शहीद हुए हैं, जबकि गासिब मगरबी किनारे के देहातों और कस्बों में धावा बोल रहे हैं और वहाँ भी तबाही मचा रहे हैं। इसराइल की फ़ौज ने गज़ा पर गोलाबारी की है, जिसमें खान यूनिस पर हमलों में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो 19 अफराद वहाँ शहीद हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम का पहला मरहला बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म हो चुका है। तकरीबन 5,60,000 बच्चों को 12 दिनों में पहली खुराक वैक्सीनेशन, जो पोलियो की वैक्सीनेशन है, वो दी गई है। गज़ा में फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि गज़ा के अस्पतालों के लिए 83% तिब्बी सामान दस्तियाब नहीं है और 60% ज़रूरी अद्वियात का ज़ख़ीरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से मरीज़ों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ मैड्रिड में अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम OIC के मुश्तरका इजलास में तनाज़े फ़लस्तीन के 2 रियासती हल, पायदार अमन के हुसूल और गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी के साथ गज़ा से फ़ौरी तौर पर इनख़िला का मुतालबा किया गया है। इजलास में बहरीन, मिस्र, उर्दन, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरब, तुर्किया, आयरलैंड, नॉर्वे, स्लोवेनिया और स्पेन के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की। हिज़्बुल्लाह की तरफ से शिमाली लश्कर के हेडक्वार्टर और इमाद में इसराइली गैली डिवीज़न के बेस को दर्जनों कातिशा रॉकेटों से निशाना बनाने के ऐलान के बाद इसराइली फ़ौज ने कहा है कि उसके लड़ाका तैयारों ने भी जनूबी लिबनान में हिज़्बुल्लाह के एक मकाम पर बमबारी की है, जहाँ से आज सुबह इसराइल के बालाई गलील इलाके में रॉकेट फायर किए गए। और इसराइली फ़ौज का कहना था कि जनूबी लिबनान से शिमाली इसराइल पर 55 रॉकेट दागे गए, जिसमें से कुछ को तो रोक लिया गया और ज़्यादातर खुले इलाकों में जा गिरे। कोई जानी नुकसान वहाँ नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि लिबनानी हमलों की वजह से सरहदी इलाके अब वीरान हो चुके हैं और यहूदी अपने इलाके को छोड़कर फरार हो चुके हैं। तो इंतहा पसंद सहयूनी तंजीम टेम्पल माउंट एक्टिविस्ट ने एक मनगढ़ंत वीडियो क्लिप शाया किया है, जिसमें मस्जिद अक्सा को आग की लपेट में दिखाया गया है। तंजीम ने तस्वीर जारी करके तासुर देने की कोशिश की है कि वो मस्जिद अक्सा को नजर आतिश कर देंगे। और इस वीडियो पर तबसरा करते हुए मस्जिद अक्सा के इमाम शेख इकरमा सबरी ने कहा कि ये क्लिप
اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے خلاف ہمارا بار بار کا انتباہ درست ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انتہا پسند صہیونی مسجد اقصیٰ کا وجود ختم کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا ایک خواب ہے جس کے لیے وہ ہر محاذ پر مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے امت مسلمہ سے مسجد اقصیٰ کے دفاع کے لیے حرکت میں آنے کی بھی اپیل کی ہے۔ کولکتہ کے آرجیکر کالج معاملے کی گونج پورے ملک میں سنائی دے رہی ہے اور ملک کا میڈیا ہو یا عوام ہو اس پر بحثیں وہ چل رہی ہیں، لیکن اتراکھنڈ کی مسلم نرس کے معاملے میں کارروائی کے لیے مسلمانوں کو انصاف کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا ہے۔ سپریم کورٹ نے اتراکھنڈ کے رودرپور کی مسلم نرس تسلیم جہاں کے قتل معاملے میں ریاستی حکومت کو اب جا کر نوٹس جاری کیا ہے۔ اس معاملے کی سماعت چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑ کی صدارت والی 3 ججوں کی بینچ کے سامنے ہوئی تھی۔ اس دوران سینئر وکیل نے عدالت کو بتایا کہ معاملے میں اب تک کی پولیس کی جانچ غیر اطمینان بخش ہے۔ پولیس کا سلوک پہلے دن سے ہی نامناسب رہا ہے۔ مہلوک کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرنے کے بعد بھی پولیس نے 1 ہفتے تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ جب لوگوں کی مخالفت شروع ہوئی تو جا کر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک ملزم کو گرفتار کیا۔ عدالتی کارروائی پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے سپریم کورٹ کے نوٹس دیے جانے کا استقبال کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا جو کام ہوا کرتا تھا یعنی کہ انصاف دینا، وہ کام اب عدالتیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ تسلیم جہاں کو انصاف دلانے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ حالانکہ کولکتہ میں جو حادثہ پیش آیا وہ بھی بہت افسوسناک اور بربریت پر مبنی ہے، جس پر قومی سطح پر توجہ دی گئی، یہاں تک کہ اس کی مخالفت میں ملک بھر میں ڈاکٹر ہڑتال پر چلے گئے اور میڈیا نے اس معاملے پر کئی دنوں تک بحثیں کی، لیکن نرس تسلیم جہاں کے معاملے میں ہر طرف خاموشی تھی اور کسی نے بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ وارانسی کی عدالت نے گیان واپی معاملے میں جمعے کے روز ہندو فریق کی اس عرضی کو خارج کر دیا جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ویاس جی تہہ خانے کی چھت پر مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکا جائے۔ ہندو فریق نے عرضی خارج ہونے پر مایوسی ظاہر کرتے ہوئے اس فیصلے کے خلاف ضلع عدالت میں جانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ ہندو فریق نے کمزور چھت کو اپنے مطالبے کی بنیاد بنایا ہے اور اپنے عرضی میں دلیل دی تھی کہ چھت کسی بھی وقت ٹوٹ پھوٹ سکتی ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ویاس جی کے تہہ خانے میں ہندو جہاں پوجا کرتے ہیں اسی کی چھت پر مسلم فریق نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے میں جگہ دونوں ہی طبقات کے لیے عقیدے کے ساتھ ساتھ قانونی جنگ کا بھی اکھاڑا بن گیا ہے۔ ہماچل پردیش کے سنجولی میں واقع قدیم مسجد کا معاملہ ابھی سرد بھی نہیں ہوا ہے کہ جمعے کو ریاست کے منڈی ضلع میں ایک اور زیر تعمیر مسجد کے خلاف ہنگامہ شروع کر دیا گیا ہے۔ مسجد میں غیر قانونی تعمیر کا حوالہ دے کر ہندو تنظیموں نے احتجاج اور مسجد تک پہنچنے کی کوشش کی، جنہیں روکنے کے لیے پولیس کو پانی کی توپوں اور لاٹھی چارج کا سہارا لینا پڑا۔ اس احتجاج کے بعد مسجد کے غیر قانونی حصے کو گرانے کا حکم بھی جاری کیا ہے، جس پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں نے خود مذکورہ حصے کو منہدم کرنا شروع کر دیا ہے۔ مسجد سے متصل ایک حصے کو غیر قانونی قرار دینے کا فیصلہ جمعہ یعنی کہ 13 ستمبر کو منڈی میونسپل کارپوریشن کے کمشنر ایچ ایس رانا نے ہنگامی سماعت میں سنائی تھی۔ یہ 3 منزلہ مسجد 30 سال پرانی ہے۔ الزام ہے کہ اس کی 2 منزلیں غیر قانونی طور پر بنائی گئی ہیں۔ ان الزامات کی بنیاد پر میونسپل کارپوریشن کورٹ نے غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کرنے کا حکم صادر کیا ہے۔ میونسپل کارپوریشن کورٹ نے مسجد کمیٹی کو 30 دن کا وقت دیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ یا تو مسجد کمیٹی خود ہی غیر قانونی تعمیرات کو گرائے یا پھر انتظامیہ کارروائی کرے گی۔ تاہم یہ حتمی حکم نہیں ہے، اس فیصلے کے خلاف 30 دن کے اندر اپیل کی جا سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ پھر بلڈوزر کارروائی پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ کورٹ نے نہایت سخت تبصرے میں کہا کہ بلڈوزر کارروائی کا مطلب یہی ہے کہ ملک کے قانون پر بلڈوزر چلا دیا جائے۔ یہ نہایت خطرناک روش ہے جو کہ ملک کے مختلف انتظامیہ نے اپنائی ہوئی ہے اور اس کی حوصلہ افزائی قطعی نہیں کی جانی چاہیے۔ جسٹس رشیکیش رائے، جسٹس سدھانشو دھولیا اور جسٹس ایس وی این بھٹی کی بینچ نے کہا کہ کسی جرم میں شامل ہونا ملزم کی املاک یا مکان کو منہدم کرنے کا جواز یا اجازت نہیں بن جاتا۔ ملک کے قانون میں ایسا کہیں بھی درج نہیں ہے کہ ملزم کے مکان یا پراپرٹی پر بلڈوزر چلا دیا جائے۔ یہ تو ان ممالک میں بھی نہیں ہوتا جہاں لا قانونیت کا دور ہے، جبکہ ہمارے ملک میں تو قانون کی حکمرانی ہے اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے عدالتوں کا باقاعدہ نظام موجود ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ اگر ملزم کا جرم ثابت بھی ہو جائے تب بھی نہ انتظامیہ کو، نہ پولیس کو اور نہ ہی حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مجرم کی جائیداد پر کوئی کارروائی کرے۔
مدرے کے کھیڑا نگر پالیکا نے عارضی گزار جاوید علی محبوب میاں سید کے پشتینی مکان کو بلڈوزر سے منہدم کرنے کا نوٹس دیا تھا، کیونکہ جاوید علی کے بھائی پر جنسی ہراسانی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ انتظامیہ نے جاوید علی کے بھائی کو سزا دینے کے نام پر یہ نوٹس جاری کرتے ہوئے گھر خالی کرنے کی ہدایت دی تھی۔ اس کے خلاف جاوید علی سپریم کورٹ سے رجوع ہو گئے، جہاں کورٹ نے سماعت کرتے ہوئے نہ صرف انتظامیہ کی سخت سرزنش کی بلکہ اس کے اقدامات کو بھی غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا۔ اور کہ اسی ماہ یہ دوسرا موقع ہے جب سپریم کورٹ نے بلڈوزر کارروائی پر اتنا سخت تبصرہ کیا ہے۔ جموں کشمیر کے بارہمولہ میں فوجی کارروائی جاری ہے۔ اس کے دوران سیکیورٹی فورسز نے 3 ملیٹنٹوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ کارروائی صبح کے وقت شروع ہوئی اور فورسز نے علاقے کو مکمل طور پر گھیر لیا۔ دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ وہیں کشتواڑ میں جمعے کو 2 مقامات پر ہونے والے تصادم میں 2 فوجی بھی مارے گئے۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق بارہمولہ کے علاوہ کشتواڑ میں بھی ملیٹنٹوں سے انکاؤنٹر جاری ہے۔ ملیٹنٹوں کی موجودگی سے متعلق مخصوص انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہندوستانی فوج اور جموں کشمیر پولیس نے 13-14 ستمبر کی درمیانی رات کو خصوصی مشترکہ مہم شروع کی۔ منی پور میں گزشتہ 16 مہینوں سے جاری عدم استحکام کے درمیان کانگریس کے ریاستی صدر میگھ چندر سنگھ نے جمعے کو وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں انہوں نے مودی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ منی پور کی بدتر حالت کے پیش نظر ریاست کا دورہ کریں۔ ریاست کے لوگ گزشتہ 16 مہینوں سے مدد کے منتظر ہیں اور وزیر اعظم کی موجودگی سے ریاست میں امن و امان بحال ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی بات انہوں نے اپنے خط میں لکھی ہے۔ خیال ہے کہ منی پور میں حالات کے پیش نظر 15 ستمبر سے پہر 3 بجے تک انٹرنیٹ خدمات معطل کر دی گئی ہیں اور 5 اضلاع میں کرفیو بھی نافذ کیا گیا ہے۔ کانگریس نے جمعے کے روز ایک بار پھر اڈانی معاملے پر پی ایم مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اس مبینہ گھوٹالہ معاملے کی جانچ کے لیے JPC تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس نے کہا کہ سپریم کورٹ کو اڈانی گروپ سے جڑی جانچ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے اور گھوٹالے کی مکمل تحقیقات کے لیے فوراً JPC تشکیل ہونی چاہیے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے مطالبہ ایک خبر کا حوالہ دیتے ہوئے کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے ایک سرکاری ادارے نے اڈانی گروپ سے جڑے ایک شخص کے 31 کروڑ ڈالر تقریباً 2610 کروڑ روپے والے 5 بینک اکاؤنٹ سے لین دین پر روک لگا دی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور برطانوی وزیر اعظم کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران یوکرین کی مدد کے نئے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جس میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے امریکی میزائلوں کو روس کے اندر استعمال کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے اندر برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ گفتگو میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوتن یوکرین جنگ جیت نہیں سکتے۔ وہیں دوسری جانب روسی صدر نے خبردار کیا کہ اگر یوکرین نے دور مار میزائل سے حملے کیے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مغربی ممالک روس کے خلاف براہ راست جنگ میں شریک ہیں، اس کے بعد جنگ کا رخ تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔